اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سے پناہ مانگتا ہوں نکالے ہوئے شیطان سے۔ آج ہم نے تعوذ کی تفسیر دیکھنی تھی۔ تو تفسیر میں پہلا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ انسان کا چونکہ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، تو یہ چونکہ دشمن بڑا ہے اس لیے اس سے پناہ بھی اس ذات سے مانگی جا رہی ہے جو سب سے بڑی ہے۔ اولیاء اور انبیاء کی ذوات قدسیہ نے مختلف مقامات پر انہی الفاظ سے ملتے جلتے انداز میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا تو فرمایا کہ بے شک میں رحمان کے ساتھ تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ اس طرح سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ قرآن مقدس کے ایک اور مقام پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر عرض کی کہ اے اللہ بے شک میں پناہ مانگتی ہوں اس کے لیے اور اس کے اولاد کے لیے مردود شیطان سے۔ اب اسی طرح قرآن مقدس کی آخری دونوں صورتوں کے آغاز میں یعنی سورۃ فلق میں اور سورۃ ناس میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا ذکر موجود ہے۔ احادیث مبارکہ میں اعوذ باللہ کے متعلق متعدد روایات ملتی ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں استعاذہ پڑھنے کے بارے میں باقاعدہ ایک باب ہے جس میں اس کی فضیلت جو ہے وہ اس طرح درج ہے کہ جو شخص صبح شام یہ کلمات پڑھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ وہ ہر قسم کے زہر سے محفوظ رہے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات طیبات یہ ہیں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور اسی طرح مشکوٰۃ شریف کے اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں پریشانی سے، غم سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے اور لوگوں کے غالب آ جانے سے۔ بستان التفاسیر میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ 10 مرتبہ تعوذ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے یا مقرر فرما دیتا ہے جو شیطان کے مکر و فریب سے اسے بچائے رکھتا ہے۔ اسی طرح بستان التفاسیر بحوالہ تفسیر نعیمی صفحہ نمبر 22 جلد نمبر پہلی روح البیان شریف میں ہے کہ اعوذ باللہ کی تفسیر میں درج ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو خلوص دل سے اعوذ باللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم اس طرح ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کہ جب تک تلاوت کرے تو اعوذ باللہ پڑھ یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر آتی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تفسیر اس میں پوائنٹ یہ آتا ہے کہ بسم اللہ شریف کے فضائل میں بہت سی روایات ہیں۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ ہر وہ کام جس کے شروع میں ہر وہ جائز کام ٹھیک ہے جس کے شروع میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے، اس میں شیطان شریک ہوتا ہے۔ اگر یہ کام بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کیا گیا ہے تو وہ شیطان کی شمولیت اور اس کے اثرات سے پاک رہتا ہے۔ تفسیر کبیر میں بسم اللہ کی تفسیر میں ایک روایت درج ہے کہ فرعون نے اپنے ایک مکان کے دروازے پر بسم اللہ شریف لکھوائی ہوئی تھی۔ اس نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور خدا کا باغی اور سرکش نہیں تھا۔ جب اس نے خدا کا دعویٰ کیا اور اپنے رب کا باغی ہوا تو اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جو اس نے قبول نہ کی تو آپ نے اس کے حق میں بد دعا کی، وہی یا کلیم یہ ہے تو یہ اسی لائق سے برباد کیا جائے، مگر جس مکان میں وہ رہ رہا ہے اس کے ایک دروازے پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب الہی سے بچا ہوا۔ غالباً یہی وجہ ہے جب اس پر خدا کا غضب نازل ہوا تو یہ اس مکان سے باہر تھا اور دریا میں ڈبو دیا گیا۔ اس طرح تفسیر قرطبی میں بسم اللہ شریف کے فضائل میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہے کہ دروازہ بند کرو، دیا بجھاؤ یا برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو، یعنی ہر چھوٹے بڑے کام کو بسم اللہ سے شروع کرو، برکت ہوگی، مشکلات حل ہوں گی، خدا کا فضل و کرم ساتھ رہے گا، رحمت ربانی جو ہے وہ تیرے کام میں شریک ہوں گی۔ ایک موقع پر عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں شکایت کی
کہ حضور جسم میں درد رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھو اور 7 مرتبہ یہ الفاظ کہو اعوذ بعزت اللہ. یہ لفظ یہ پورا کلمہ آپ کو لکھا ہوا مل رہا ہے اسکرین کے اوپر. کہ ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت سے ہر اس دکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو پاتا ہوں. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا جس کے الفاظ قرآن کریم نے یوں بیان فرمائے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں, ہائی لائٹ کر دیتا ہوں میں. اس میں بھی یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ آپ کو ملتے ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرکل کو خط لکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان جو صلح حدیبیہ کے نام سے معاہدہ ہوا اس تحریر کے آغاز میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی. اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے بھی پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. روم کے بادشاہ ہرکل نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اسے سر میں درد رہتا ہے تو آپ نے اسے ایک ٹوپی بھجوائی. جب پہن لیتا تھا درد ختم ہو جاتا, جب اتار دیتا تو درد شروع ہو جاتا. اس نے حیرت اور تعجب سے ٹوپی کھلوائی تو اس میں ایک کاغذ رکھا تھا جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آج میرے بسم اللہ شریف پڑھنے سے مجھے خود یا کسی کو فائدہ نہیں ہوتا تو یہ صورت جو ہے وہ میری زبان اور میرے کردار کے باعث ہی ہو سکتی ہے, ورنہ بسم اللہ شریف کی برکتوں میں تو کمی نہیں ہے. نسخہ تو صحیح ہے, مکمل ہے, مگر مجھ سے استعمال میں کوتاہی ہو رہی ہے کہ اچھا اور صاف ستھرا برتن استعمال نہیں ہو رہا. رب قدوس جل شانہ کے اسماء حسنہ میں اسم پاک اللہ جو ہے وہ ذاتی نام ہے, باقی سارے کے سارے اسماء حسنہ جو ہے وہ صفاتی ہیں. یہ وہ اسم گرامی ہے جس کے ذکر سے بندہ کفر سے اسلام میں آ جاتا ہے. اگر کلمہ شریف میں لا الہ الا اللہ کے بجائے الا الرحمن یا الا الرحیم یا کوئی دوسرا اسم گرامی ذکر کرے تو مومن نہیں ہو سکے گا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اسم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر کوئی شخص کلمہ شریف میں اس پہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کوئی دوسرا نام ذکر کرے گا تو رسالت کا اقرار نہ ہو سکے گا, اور الوہیت کا جو ہے وہ کہ اقرار کے لیے اسم پاک اللہ اور رسالت کے اقرار کے لیے اسم پاک محمد خاص ہیں. اور اگر یہ اسم پاک اللہ لا سے لیا جائے یعنی لام الف اور ہا سے لیا جائے تو اس کا معنی بلندی کا ہے کہ وہ سب سے بلند ہے, عظیم ہے, سب سے اکبر ہے, سب سے بلند ہے. اور لا کا ایک معنی حجاب کا بھی آتا ہے کہ پھر معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات بابرکات عقل و فکر وہم و گمان سب سے ورا ہے. اور اگر یہ الہ سے لیا جائے تو اس کا معنی عاجزی کا بھی ہے کہ پوری کائنات اس کے حضور عاجز ہے. الہ کا ایک معنی پریشانی کا بھی ہے, تو معنی یہ ہوگا کہ کائنات کا کوئی بھی فرد جب پریشان ہو, دکھ میں مبتلا ہو, رنج و غم میں ہو, مصائب گھیر لے تو پھر اس کا آخری سہارا وہی ذات گرامی اللہ ہی ہے, اور اسی کے حضور پناہ لیتا ہے, معافی چاہتا ہے اور اسی پر بھروسہ کرتا ہے کہ وہی کارساز حقیقی ہے. اور علامہ زبیدی فرماتے ہیں لفظ اللہ ذات واجب الوجود کے لیے نام ہے اور یہ کسی بھی لفظ سے مشتق نہیں. الرحمن الرحیم جو ہے ان دونوں ناموں میں وہ بالغہ ہے, یعنی بے حد رحم کرنے والا اور ہر لمحہ رحم کرنے والا. اس کی رحمت سے مراد بندے پر ہر نعمت, ہر فضل, ہر کرم کا انعام ہے جس سے وہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے. ہماری گستاخیوں اور نااہلیوں اور بغاوت کے باوجود وہ رحم فرماتا ہے. بندے کی حالت یہ ہے کہ کسی پر مہربان ہوتا ہے اور پھر اگر وہ بندہ جس پر وہ مہربان تھا وہ کسی مرحلے پر اس کا نافرمان بن جائے تو وہ فوراً اسے اپنے تعلقات توڑ لیتا ہے, اسے اپنے پیار سے محروم کر دیتا ہے, انعامات بند کر دیتا ہے. مگر اللہ وہ رحمان اور رحیم ہے کہ اپنے سرکش, گستاخ, باغی, منکر پر بھی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا, اس کا رزق بند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی ان صفات مقدسہ کا اطلاق کسی دوسرے پر ہو سکتا ہی نہیں. تو یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے بسم جو ہے وہ اسم کو کہتے ہیں, اور آگے اللہ جو ہے اللہ کا ذاتی جو ہے وہ نام ہے, باقی اس کے صفاتی نام ہے. تو اللہ کے ذاتی نام کے ہم نے یہ ادھر کچھ معنی دیکھے کہ اللہ اگر لا سے لیا جائے تو معنی وہ ہے بلندی, پھر اس کے ایک معنی حجاب بھی ہے, پھر اس کا ایک معنی عاجزی بھی ہے, پھر اس کا ایک معنی پریشانی بھی ہے. تو یہ سارے اللہ کے ہم نے جو ہے وہ کچھ معنی دیکھے. پھر الرحمن الرحیم کا ہم نے پڑھا. تو یہ تعوذ اور تسمیہ کی تفسیر تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورۃ فاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین سے.